نرمین نے خالہ کی بیٹی سے اسکوٹی ادھار مانگی تھی، بدقسمتی سے کہ وہ سامنے سے آنے والی گاڑی سے ٹکرا گئی۔ وہ گاڑی کوئی معمولی گاڑی نہیں تھی، بلکہ وہ انسپیکٹر علی خان کی جیپ تھی۔ اس کی تو ایسی کی تیسی، اس خبیث کو تو میں چھوڑوں گا نہیں۔ وہ غصے سے گاڑی سے باہر نکلا۔ وہاں نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ یہ آج کل کے لونڈوں کا جب تک دماغ ٹھکانے پر لگاؤ نا، تب تک ان کو چین نہیں ملتا۔ وہ سارے کس ماں سے ملنے کے لیے جا رہا ہے تو، جو اتنی تیز اسکوٹی چلا رہا ہے؟ نرمین نے ٹوم بوائے جیسا حلیہ بنایا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر پہچانا مشکل تھا کہ وہ لڑکا ہے یا لڑکی، اور کچھ اس کی صحت بھی ایسی تھی کہ اچھا خاصا سمجھدار انسان کنفیوز ہو جاتا تھا۔ اس کا ہیلمٹ بھی اس کے چہرے پر اٹک گیا تھا۔ اوپر سے موسمی آئس کریم کھانے کی وجہ سے اس کا گلا بھی خراب تھا۔ آواز پہلے ہی مردانہ تھی، اور ابھی تو یہ لگتا تھا جیسے کوئی لڑکا باتیں کر رہا ہے۔ سر، کیا سروریں لگائی ہوئی ہیں؟ تیری تو ایسی کی تیسی۔ انسپیکٹر نے اسے بائک سے نیچے اتارا اور اس کے کندھے پر ایک زوردار تھپڑ مارا۔ وہ لڑکھڑا کر سائڈ پر گر گئی تھی۔ ارے دیکھو تو، جان ہی نہیں ہے اس میں نے تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ نرمیر نے چلانے کی کوشش کی تو آواز مزید پھٹ گئی۔ جو کسر تھی وہ بھی پوری ہو گئی۔ انسپیکٹر کو دھمکی دے رہا ہے تو؟ تیری تو… انسپیکٹر نے اس کے ہیلمٹ لگے چہرے پر اس زور سے تھپڑ مارا کہ سر زمین کے ساتھ جا کر لگا۔ شکر تھا کہ ہیلمٹ کی وجہ سے اس کی بچت ہو گئی۔ اگلی پل نرمین نے پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہیلمٹ کو اپنے سر سے جدا کیا۔ اگر یہی پھرتی وہ تھوڑی دیر پہلے دکھا دیتی تو شاید اس کے ساتھ ایسی آفت ہی پیش نہ آتی۔ تم علی؟ اس کے باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی اٹک گئے۔ اوہ، تو تم لڑکی تھی؟ علی نے غور سے اسے سر سے لے کر پیر تک دیکھا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہو مجھے ہاتھ لگانے کی؟ ہاں؟ وہ غصے سے اس کی طرف پڑی تھی۔ اس نے انسپیکٹر علی کا گریبان پکڑ لیا۔ کیا گھر میں ماں بہن نہیں ہے تمہارے؟ یا پھر عورتوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے؟ دیکھو لڑکی، اپنی حد میں رہو۔ میں ایک پولیس والا ہوں، میں بھی وکیل کی بہن ہوں، اور جو حرکت تھوڑی دیر پہلے تم نے میرے ساتھ کی ہے نا، اس پر تمہارے اوپر کیس کر سکتی ہوں میں۔ تم نے مجھے ہراساں کرنے کی کوشش کی ہے، جان بوجھ کر تم نے مجھے ہاتھ لگایا ہے۔ ارے مجھے کیا پتا تھا اس بڑے سے مٹکے جیسے ہیلمٹ کے پیچھے رانا صاحب نہیں بلکہ رانی صاحبہ ہے۔ وہ جل بھن گیا۔ وہاں جو کہ کافی دیر سے گاڑی میں بیٹھا تماشا دیکھ رہا تھا، اس لڑکی کو دیکھ کر وہ عجیب سے انداز میں مسکرا دیا۔ اب یہ معاملہ اسے بھی انٹرسٹنگ لگنے لگا تھا، مگر ابھی تک اس نے گاڑی سے نیچے اترنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ ابھی تک اس نے سارا معاملہ اپنے سمجھدار انسپیکٹر دوست علی کے اوپر چھوڑا ہوا تھا۔ تم رانگ وے سے آ رہی تھی اور آپ گاڑی تیز سپیڈ میں چلا رہے تھے۔ آپ نے سیٹ ہیلمٹ بھی نہیں پہنی تھی، چلان تو آپ پر بھی ہونا چاہیے۔ مجھے ایک بات نا کلیئر کرو، میں پولیس والوں میں سے ہوں یا پولیس والی تم ہو؟ میں بس انصاف کی بات کر رہی ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے مجھے دھکا دیا، مجھے مارا، مجھ پر تشدد کی کوشش کی، مجھے ہاتھ لگا کر مجھے ہراساں کرنے کی کوشش کی۔ کسی بھی انسپیکٹر کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ ایک عورت کو روڈ پر اس طرح ڈرائے دھمکائے۔ اگر میں کورٹ میں پہنچ گئی تو آپ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ ارے تم ہوتی کون ہو مجھے دھمکی دینے والی؟ انسپیکٹر 2 قدم اس کی طرف بڑھا۔ اسے لگا تھا کہ وہ پھر سے اس پر حملہ کرنے والا ہے۔ ڈر کے مارے اس نے ایک زوردار مکہ انسپیکٹر کے چہرے پر دے مارا۔ وہ اپنی ناک پکڑ کر وہیں زمین پر بیٹھ گیا تھا۔ آج تمہیں میرے ہاتھوں سے قتل ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ محترمہ نے جو کراٹے سیکھے ہوئے تھے، آج وہ ہر حال میں انسپیکٹر علی پر آزمانا چاہتی تھی۔ اسے تو یہ بھی ڈر نہیں تھا کہ وہ صاحب وردی میں موجود ہے۔ وہ حد سے زیادہ بوکھلا گئی تھی۔ وہاب جو کہ معاملے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے باہر آیا تھا، بوکھلاہٹ میں اس نے ہیلمٹ زور سے وہاب کے چہرے پر دے مارا اور اپنی اسکوٹی پر بیٹھ کر وہاں سے بھاگ گئی۔ اس کا نمبر نوٹ کرو۔ میری آنکھیں الو کی طرح تیز نہیں ہیں اور نہ ہی رات کے اندھیرے میں چمکتی ہیں جو میں اس کی اسکوٹی کا نمبر نوٹ کروں۔ یہ سب کچھ تیری وجہ سے ہوا ہے۔ کیا ضرورت تھی بلا وجہ اس کے ساتھ پنگا لینے کی؟ حالانکہ ساری غلطی تیری اپنی تھی۔ وہاں اب انسپیکٹر علی کو لان تان کر رہا تھا۔ وہ بے شرموں کی طرح اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ یہ جو بھی تھا، لڑکی بہت ہی خطرناک تھی۔ شکر ہے جان چھوٹ گئی، ورنہ اگر یہ واقعی کورٹ میں میرے خلاف کیس کر دیتی تو میں تو کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہ رہتا۔ میری تو ریپوٹیشن کی ماں بہن ہی ایک ہو جاتی، اور میری بہت معصوم بہن معصوم سی منگیت ہے، اللہ اللہ، وہ تو بڑی محفل میں مجھے طلاق دے دیتی۔ یہی فرق ہوتا ہے محنت سے اس مقام پر پہنچنے والے اور رشوت دے کر اس مقام پر پہنچنے والے لوگوں میں۔
اگر تم تھوڑی سی سمجھ بوجھ رکھتے تو شاید آج تم اس طرح ڈر کر پیچھے نہ ہٹتے اور نہ ہی باتیں کر رہے ہوتے۔ وہاب غصے سے کہہ کر دوبارہ اپنے موبائل کی جانب متوجہ ہو گیا تھا۔ ابھی تک اس کو اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ ایک بہت بڑی کمپنی کا سی ای او تھا۔ اس کی کمپنیاں نہ صرف پاکستان میں تھی بلکہ امریکہ میں بھی موجود تھی۔ ایک بہت بڑا بزنس مین ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک بہت بڑا سیاستدان بھی تھا۔ وہ لڑکیوں کے لیے ایک میٹھی شے کی طرح تھا۔ اسی وجہ سے وہ ہر وقت اس کے آگے پیچھے بن بناتی رہتی تھی، مگر وہ کسی بھی طرح توجہ دینا نہیں ضروری نہیں سمجھتا تھا۔ صرف وہ لڑکی تھی جس نے ایک بار بھی نگاہ اٹھا کر وہاب کی طرف نہیں دیکھا تھا، بلکہ الٹا زور سے اسے ہیلمٹ مار کر چلی گئی تھی۔ تم دوبارہ مجھے ملو، میری دعا ہے، پھر میں تمہیں وہ سبق سکھاؤں گا کہ تم مرتے دم تک یاد رکھو گے۔ اس نے دانت کچکچاتے ہوئے دل ہی دل میں اپنے آپ سے عہد کیا، میں اس کی اسکوٹی کا کیا کروں؟ دراصل اسکوٹی کی ہیڈ لائٹس ٹوٹ گئی تھی اور اس کے پاس ایک ٹوٹی کوڑی بھی نہیں تھی۔ اسے اس حالت میں لے کر خالہ جان کے گھر واپس آ گئی۔ خالہ نے نہ صرف اسے باتیں سنائی بلکہ اس کی کزن بھی اس سے ناراض ہو گئی۔ نرمین کو پتا تھا کہ اب دوبارہ اسے کبھی بھی اسکوٹی پر رائڈ کرنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ شرمندگی سے سر جھکا کر وہ واپس آ تو گئی تھی، لیکن آنے سے پہلے اس نے اپنی کزن سے وعدہ کیا تھا کہ مجھے صرف تم 2 مہینے دے دو، میں تمہارے پیسے تمہیں سود سمیت تمہیں واپس کر دوں گی۔ اس کی ڈگری مکمل ہو چکی تھی اور وہ اپنے لیے جاب تلاش کر رہی تھی، لیکن آج کل کے دور میں جاب ڈھونڈنا بھی ایک مشکل معاملہ تھا۔ آج وہ اس سلسلے میں اپنی بیسٹ فرینڈ سے بات کرنے کے لیے گئی تھی۔ اس کے بابا بھی بزنس مین رہ چکے تھے، مگر اس کی کمپنی میں جگہ خالی نہیں تھی۔ وہاں پر چھوٹے امپلائیز کی ضرورت تھی، جبکہ اس کی سہیلی چاہتی تھی کہ وہ امپلائی کے طور پر نہیں بلکہ کسی بڑی سیٹ پر کام کرے۔ نوین کی ماما بابا کو اس وقت انتقال ہوا تھا جب وہ میٹرک میں تھی۔ اس کے میٹرک کا رزلٹ آیا تھا، اس نے پورے ضلع میں ٹاپ کیا تھا، مگر کوئی بھی اس کی خوشی منانے کے لیے نہیں تھا۔ چچا اسے اپنے گھر لے کر آ گئے، مگر وہاں پر بھی اس کے ساتھ بدتر سلوک ہو گیا تھا۔ پرانی فلموں کی ہیروئن کی طرح اس پر ستم تو نہیں کیے جاتے تھے، لیکن اسے ہر بات پر پیچھے رکھا جاتا تھا۔ نہ اسے اہمیت دی جاتی تھی اور نہ ہی اسے اس گھر کا فرد سمجھا جاتا تھا۔ اسے پڑھنے کا بہت شوق تھا اور چچی نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اگر پڑھنا ہے تو اپنے خرچے خود اٹھاؤ۔ میرے اوپر میرے بچوں کی ذمہ داری ہے، میں ان کے خرچے پورے کر لوں، میرے لیے یہی بہت ہے، تمہارے لیے میرے پاس فضول پیسے نہیں ہیں۔ یہ ساری باتیں اس کے دل کو جا کر لگ گئی تھی۔ چھوٹی سی عمر میں ہی اس نے بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا تھا، کیونکہ وہ ذہین بھی تھی۔ پورے علاقے میں وہ ٹاپر کے نام سے بھی مشہور ہو گئی تھی، اس لیے ہر ماں اس کے پاس اپنا بچہ بھیجتی تھی۔ ٹاپ کرنے کی وجہ سے اسے شہر کے سب سے بڑے کالج میں داخلہ مل گیا تھا۔ آنے جانے کا کرایہ اور باقی کے اخراجات وہ خود ہی اٹھاتی تھی۔ جب وہ پیسے کمانے لگی تو چچی بھی ایک دم میٹھی ہو گئی۔ مہینے کے پہلے کے شروع کے دن تو بہت ہی خوشگوار انداز میں گزر گئے جاتے، لیکن جیسے جیسے مہینے کے آخری دن آتے تو چچی پھر سے اپنی اصلیت پر واپس آ جاتی تھی۔ ان کی 2 بیٹیاں تھیں اور ایک بیٹا تھا۔ دونوں بیٹیوں کو وہ شادی کر چکی تھی۔ ایک بیٹا سعودیہ میں ہوتا تھا۔ گھر میں ان کے پاس ان کی خدمت کرنے کے لیے صرف نرمین ہی بچی تھی۔ وہ پوری کوشش کرتی تھی کہ اس کی چچی کو کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہو۔ اپنے کندھے جھکا کر جب وہ گھر کے اندر داخل ہوئی تو اندر سے اسے باتیں کرنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ ارے میرے بس میں ہو تو میں کل سے اس کی شادی کسی لنگڑے لولے سے کروا دوں اور اسے اپنے سر سے اتار پھینکوں، مگر اسے تو لولا لنگڑا بھی بیانے کو تیار نہیں ہے۔ آج کل تو تم لوگوں کی بڑی بڑی ڈیمانڈز ہیں کہ انہیں جہیز میں گاڑی چاہیے، بنگلہ چاہیے۔ ارے میں اس کی وجہ سے کسی ایک کو بھی پھوٹی کوڑی بھی نہ دوں۔ میں اور تمہارے انکل کچھ ہی مہینوں کے بعد ارسلان کے پاس سعودیہ چلے جائیں گے، پیچھے یہ جانے اور اس کا کام جانے۔ یہ سن کر اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، مگر اس نے یوں ظاہر کیا جیسے اسے کسی چیز کے بارے میں کچھ معلوم ہی نہیں ہے۔ اسے لگا تھا کہ چچی جان اسے سب کچھ ایکسپلین کر دے گی، مگر بے سود۔ رات کے وقت جب وہ اپنے بیڈ پر سونے کے لیے لیٹی تو اس کی آنکھیں آنسوں سے بھیگ گئی تھی۔ دل تھا کہ غصے سے پھٹنے کو تیار تھا۔ پوری زندگی اس نے اپنی چچی کو خوش کرنے کی ہی کوشش کی تھی۔ ماں کی وفات کے بعد وہ چچی کی گود میں جگہ تلاش کرتی تھی، وہ ان میں اپنی ماں کو ڈھونڈتی تھی، لیکن چچی اسے ہر بار اس چیز کا احساس دلا دیتی تھی کہ سگی ماں کی جگہ اس کی دنیا میں کوئی بھی نہیں لے سکتا۔ رات تقریباً 2 بجے کا وقت تھا۔
नरमीन का फोन बजा। वो एक झटके से अपनी जगह से उठ बैठी। उसने देखा तो सोनिया की कॉल आ रही थी। उसका माथा शक्लों से भर गया। अब इसने कौन सा नया गुल खिला दिया। अपनी दोस्त की हरकतों से वो बहुत अच्छे से वाकिफ थी। बेजारियत से कॉल अटेंड की और फोन मोबाइल कान से लगाकर दोबारा से बेड पर लेट गई। यार, एक बहुत बड़ा मसला हो गया। सिर्फ तुम ही हो जो मुझे इस मसले से बाहर निकाल सकती हो। प्लीज मेरी मदद करो। क्या हुआ? क्या हो गया तुमने? यार, मैंने ब्लाइंड डेट वाली ऐप इंस्टॉल की थी। अब ये कौन सी बला है? इसका मतलब ये होता है कि हम किसी को देखे बगैर उसके साथ डेट पर चले जाते हैं। हम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते, बस मुंह उठाकर चले जाते हैं। अरे तुम पागल तो नहीं होगी? ये तुम क्या कह रही हो? यार, यही तो मसला है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में मुझे इस ऐप को इंस्टॉल नहीं करना चाहिए था। अभी वो मुझे डेट के लिए बुला रहा है, तो तुम मना कर दो। मैं मना नहीं कर सकती। जिस बात में आकर मैंने उसे अपना नंबर भी दे दिया और मेरी सारी डिटेल्स निकलवा चुका है। वो जानता हो है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, क्या करती हूँ। तुम प्लीज मेरी जगह वहां पर चली जाओ और उसको शट अप कॉल देकर आना। ये काम तुम खुद भी कर सकती हो बेवकूफ। अगर मेरे मंगेतर को पता चल गया तो मुझे जान से मार देगा। देखो, मैं बदले में तुम्हें पूरे 5 लाख दूंगी। ये सुनकर नरमीन की आंखें चमकने लगी। सोनिया उसकी बहुत ही अमीर दोस्त थी, जो अक्सर ही अपने छोटे मोटे काम उससे करवाती थी और बदले में अच्छे खासे पैसे देती थी। मुझे सोचने दो, मैं इस बारे में तुम्हें सोचकर बताती हूँ। ठीक है, तुम्हारे पास सिर्फ कल का दिन है। दोपहर मेरे पास चली आना। मैं तुम्हें तैयार करूंगी और फिर शाम के वक्त तुम यहीं से निकल जाना। मैं अपने ड्राइवर को तुम्हारे साथ भेजूंगी। कॉल काटने के बाद वो बैकग्राउंड से टेक लगाकर बैठ गई थी। 5 लाख का सुनकर उसकी नींद उड़ चुकी थी। पूरे 5 लाख! ओ माय गॉड! मुझे तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं आ रहा। वो कोई लूला लंगड़ा तो नहीं हो सकता ना? आफ्टर ऑल उसे एक बहुत बड़े होटल में बुला रहा है। ये जरूर किसी अमीर बाप का ही बेटा होगा। खैर, मेरा काम उसे शटअप कॉल देना है। उसका मुंह तोड़ जवाब दूंगी। उसके सामने अजीबो करीम किस्म की हरकतें करूंगी ताकि वो खुद ही मेरी दोस्त की जान छोड़ दे। ये कहकर वो इत्मीनान से सो गई थी। 20 मिनट गुजरे कि फिर से मोबाइल बजने लगा। यार, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अब अगर दोबारा तुमने मुझे कॉल की तो मैं तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर दूंगी। मैं तुम्हारी जगह डेट पर जाने के लिए तैयार हूँ। मेरी नींद बार बार खराब मत करो। वो इतनी ऊंची आवाज में चिल्लाई कि मोबाइल सोनिया के हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। हाल ही में उसने आईफोन 17 लिया था। तुम्हारा कुछ ना बचे, बदतमीज औरत। वो अपने मोबाइल की टूटी हुई स्क्रीन को देख रही थी और जोर जोर से जमीन पर पाँव मार रही थी, मगर उसका कोई फायदा नहीं था। अगले पल उसने मोबाइल निकाला और अपने डैड को कॉल मिलाने लगी। उसे कौन से किसी चीज की कमी थी? अब कहाँ जा रही हो? एक तो तुम्हारा कुछ पता नहीं चलता, अपनी मर्जी से आती जाती हो इस घर में। मुझे तो लगता है मैं कोई अहमियत ही नहीं रखती। तुमने तो मुझे फालतू चीज की तरह साइड पर ही फेंक दिया है। अरे नहीं चाची, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जॉब इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। अब बस दुआ करें कि मुझे जॉब मिल जाए। अच्छा है, मिल जाए, वरना फिर मैं मैनेज करना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। ये कहकर वो टीवी देखने लगी थी, जबकि वो अपने आप पर काबू पाती घर से बाहर निकली। वो काफी देर तक बस स्टॉप पर खड़ी रही। फिर से अपनी दोस्त को कॉल करके ड्राइवर मंगवा लिया था, मगर वो बेवकूफ भी रोड की दूसरी तरफ आकर खड़ा हो गया था। यानी उसे रोड क्रॉस करके बाएं जाने जाना था। ये काम उसे बहुत ही मुश्किल लगता था। वो इस ब्लाइंड डेट के बारे में सोचती हुई आगे बढ़ रही थी कि एक गाड़ी उसके करीब आकर रुकी और हल्की सी उससे टकराई। वो जमीन पर गिर गई। उसे कोई चोट तो नहीं लगी थी, लेकिन खौफ के मारे उसका बुरा हाल था। ये खौफ जल्द ही गुस्से में तब्दील हो गया। अगर गाड़ी चलानी नहीं आती तो फिर लेने की क्या जरूरत है? मोहतरमा, मैं अभी आपसे यही कहना चाहता था कि अगर आपको देखकर चलना नहीं आता फिर आके किसी को डोनेट कर दे। किसी अंधे का भला हो जाएगा। अरे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बदतमीजी करने की? तुम आखिर खुद को समझते क्या हो? वो आपे से ही बाहर हो गई थी। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। पहले तुमने मुझे जान से मारने की कोशिश की और अब तुम मेरे कदमों में गिरकर मुझसे माफी मांगने के बजाय मुझे आंखें दिखा रही हो। तुम जैसे लोग खुद को पता नहीं क्या समझते हैं। मैं अभी और इसी वक्त पुलिस को कॉल करती हूँ और तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाती हूँ। जो करना है साइड पर होकर करो बीबी, मैं बहुत लेट हो रहा हूँ। और आपके चेहरे पर बेजारियत फैली हुई थी। उस लड़की को पहचान चुका था। ये वही लड़की थी जिसने उसके सर पर जोर से हेलमेट मारा था। हालांकि उसकी तो कोई गलती भी नहीं थी। वो तो अच्छे बच्चों की तरह इन दोनों के दरमियान सुलह करवाने के लिए आगे बढ़ा था, मगर ये सुलह उसके गले पड़ गई थी।
میں یہاں سے اس وقت تک نہیں لوں گی جب تک تم مجھ سے معافی نہیں مانگتے. میں پھر آج کا سارا دن یہیں پر کھڑا رہوں گا. وہ بھی اطمینان سے اپنی سیٹ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تھا. اس کی دوست کا ڈرائیور جو کہ تھوڑی فاصلے پہ کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا، وہ چلتا ہوا ان کے پاس آیا. بی بی جی، کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے؟ اس بدتمیز شخص نے مجھے جان سے مارنے کی کوشش کی ہے. اپنی اندھی بیوی کو پہلے کسی نظر والے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤ اور اس کو ہدایت کرنا کہ اچھے طریقے سے اس عورت کی آنکھوں کا علاج کروائے. ارے میں تمہیں جان سے مار دوں گی ذلیل انسان. وہ حلق کے بل چیخی. اپنے لیے اس طرح کا لقب سن کر وہ بھی غصے سے گاڑی سے باہر نکل آیا. ڈرائیور نے دونوں کے درمیان کھڑے ہونے کی کوشش تو کی، دونوں نے ہی ڈرائیور کو سائڈوں پر دھکا دیا. وہ بیچارہ خاموش تماشائی بنا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا. اس نے جلدی سے سونیا کا نمبر ڈائل کیا. ایسا کرو، مجھے ویڈیو کال پر لو، میں ان دونوں کے درمیان صلح کرواتی ہوں. سونیا نے جو فلموں اور ڈراموں میں دیکھا تھا وہی ڈرائیور کو کرنے کو کہا. ڈرائیور کو اب اپنی بیوی کی ذہنی حالت پر شک ہونے لگا. کیا یہ سارے لوگ پاگل خانے سے بھاگے ہیں؟ اس کے منہ سے بے ساختہ پھسلا. کیا کہا تم نے؟ کیا تمہیں اپنی نوکری پیاری نہیں؟ سونیا کے کان بہت پتلے تھے. وہ ڈرائیور کے ساتھ شروع ہو چکی تھی اور ادھر وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھا پائی پر اتر آئے تھے. نرمین نے آتے ہوئے اپنے لیے 2 سموسے لیے تھے اور اس کے ساتھ اچھی خاصی چٹنی بھی ملی تھی. جب تک وہ اس سے بحث کر رہی تھی تب تک اپنے ہاتھ سے کاروائی بھی کر رہی تھی اور چٹنی کا شاپر کھول رہی تھی. اس نے سبز رنگ کی وہ پوری کی پوری خالص چٹنی محترم کے جوتوں پر اور کچھ اس کے کپڑوں پر ڈال دی. یہ تم نے کیا کیا؟ تمہیں وارننگ دے رہی ہوں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی ہنستے بستے گلستان سے کسی جہنم میں تبدیل نہ ہونا تو مجھ سے معافی مانگو. میں تم سے کس خوشی میں معافی مانگوں؟ تم نے میرا ایکسیڈنٹ کرنے کی کوشش کی ہے. غلطی میری نہیں تھی، تم اندھوں کی طرح چل رہی تھی. شکر کرو کہ میرے بر وقت بریک لگاتی تھی، ورنہ اس وقت آسمان پر اپنی دادی کے پاس بیٹھ کر ان سے بچپن کی کہانیاں سن رہی ہوتی. تمہیں کیسے پتا میری دادی مر گئی؟ وہ آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اس کو گھورنے لگی. ضرور تم میرا پیچھا کر رہے ہوگے، مجھے پہلے ہی پتا تھا. ایک خوبصورت لڑکی دیکھی نہیں اور پیچھا پہلے سے ہی شروع کر دیا. ارے خدا کا واسطہ ہے، دونوں خاموش ہو جاؤ. اسپیکر سے ابھرتی آواز کو سن کر ان دونوں نے بیک وقت موبائل کی طرف دیکھا. سونیا ان دونوں کو دیکھ کر اپنے پورے دانتوں کی نمائش کرنے لگی تھی. آئی ایم ریئلی سوری، میں تھوڑا اونچا بول گئی. پلیز آپ لوگ لڑائی معاف کریں اور اللہ کا گھر صاف کریں. اس نے باقاعدہ ہاتھوں سے اشارہ کیا. پتہ نہیں کہاں پر پھنس گئی ہوں میں. وہاب چلاتا ہوا اپنی گاڑی کی جانب بڑھا تو وہ بھی اس کے ساتھ ہی گاڑی پر سامنے کھڑی ہو گئی. ارے معاف کر دو بی بی، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی جو میں نے اس روڈ پر گاڑی چلانے کی جرات کر دی. وہ تنزیہ انداز میں بولا. بس اگر یہی بات ہے تو کہہ دیتے، مجھے اتنا کچھ سہنا ہی نہ پڑتا. خیر میں سائڈ پہ ہو جاتی ہوں. وہ آرام سے سائڈ پہ ہو گئی اور ڈرائیور کے ساتھ وہ دندناتے گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی تھی. تو مجھے ہر حال میں اس چڑیل کا پتہ لگانا ہی ہوگا. پھر خود کو سمجھتی کیا ہے؟ سارا موڈ خراب کر دیا. اس کی داڑھی مونچھ کافی زیادہ بڑھ چکی تھی، اس کے بال بھی رف ہو چکے تھے. وہ سیلون اپنے بالوں کی اور مونچھوں کی سیٹنگ کروانے کے لیے جا رہا تھا. رف سے حلیے میں بھی وہ بہت ہینڈسم لگ رہا تھا. نہ جانے کتنی لڑکیوں کا دل اسے دیکھ کر دھڑکتا تھا سوائے نرمین صاحبہ کے. وہ تو اسے دیکھ کر حلق تک کڑوی ہو گئی تھی. اس طرح کے لوگ تو مجھے بہت ہی زہر لگتے ہیں جو پیسوں کے بلبوتے پر نہ جانے اپنے آپ کو کیا تصور کرنے لگتے ہیں. تم نے اس کی شکل دیکھی تھی؟ توبہ توبہ، میرا ایسا شوہر ہو میں تو شرمندگی سے ہی مر جاؤں. بی بی صاحبہ وہ ہینڈسم تو بہت زیادہ تھے اور آپ کو پتہ ہے وہ بہت بڑے بزنس مین بھی ہیں اور ان کے انٹرویو بھی میں اکثر پڑھتا رہتا ہوں اور ان بزنس مین کو میں اچھے طریقے سے جانتی ہوں. اپنے اوپر انہوں نے اچھا ہونے کا نا پول چڑھایا ہوتا ہے. دعا کرو کہ تمہارا پالا کبھی بھی اس طرح کے لوگوں سے نہ پڑے. وہ راستے میں اس کو ہدایت دیتی ہوئی آ رہی تھی. جب وہ اپنی دوست کے کمرے میں پہنچی تو اس نے دیکھا سونیا کمرے کے کونے میں کھڑی تھی اور کافی پریشان نظر آ رہی تھی. کیا ہوا، تم ٹھیک تو ہو؟ اسے دیکھ کر سونیا ایک دم سے کنفیوز ہو گئی. ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں. تو پھر اتنی گھبرائی ہوئی کیوں؟ نہیں یار میں کہاں گھبرائی ہوئی ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں. اس نے اپنے لبوں پر مسکراہٹ لا کر بمجھل مسکرانے کی کوشش کی تھی. وہ اپنے ساتھ لے کر اسے شاپنگ پر آ گئے تھے. اس نے میرون کلر کا بہت ہی پیارا ڈریس لیا تھا. جب وہ تیار ہو کر خود کو آئینے میں دیکھنے لگی تو وہ خود بھی حیران رہ گئی. اس قدر برانڈڈ جوڑے میں وہ بہت دلکش لگ رہی تھی. خوبصورت میک اپ نے اس کے نقوش کو مزید نکھار دیا تھا. یار ایک تو تمہیں دیکھ کر نا
میری نیت بدل رہی ہے، نہ جانے اس کا کیا حال ہوگا۔ یہ سن کر نرمین نے ایک زوردار مکہ اس کے بازو پر مارا۔ وہ کرا کر رہ گئی۔ وہ ایک بہت بڑے ہوٹل میں موجود تھی۔ وہ وقت سے تھوڑی دیر پہلے ہی آ گئی تھی۔ اسی وقت اس سے سر جھکایا ہوا تھا اور موبائل یوز کرنے میں مصروف تھی۔ سونیا نے اسے اس آدمی کا نمبر بھی دے دیا تھا، جو کہ اس آدمی نے دوپہر کے وقت ہی شیئر کیا تھا۔ اس نے ایڈوانس میں ہی سونیا سے اپنی تصویر بھی شیئر کر دی تھی تاکہ وہ آسانی سے پہچان سکے۔ اسے دیکھ کر اس کو پہچان چکی تھی۔ یہ وہی آدمی تھا جس کے ساتھ اس کے دوست کی بہت بڑی اور تگڑی والی لڑائی ہوئی تھی۔ ہائے میرے اللہ، اب میں کیا کروں؟ کیا میں اسے وہاں پر نہیں بھیجوں؟ نہیں نہیں، اس طرح معاملات مزید خراب ہو جائیں گے۔ اگر میں نے نرمین کو وہاں پر نہیں بھیجا تو میرے پیچھے پڑ جائے گی۔ آخر کیا ضرورت تھی مجھے اس ڈورے ڈالنے کی، جبکہ میرے پاس ایک عدد منگیتر بھی موجود تھا۔ ایک تو میں بھی نا جب بھی بور ہوتی ہوں اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی زیادتی کر بیٹھتی ہوں۔ نقصان تو کسی کا نہیں ہوتا، ہمیشہ کی طرح میں ہی منہ کے بل گرتی ہوں۔ وہ خود کو کوس رہی تھی۔ وہاں پہنچ گیا تھا اور وہ لڑکی اس کے ساتھ اب گیم کرنے کی کوشش کر رہی تھی، ایڈونچر کرنے کا۔ اس کو بچپن سے ہی بہت زیادہ شوق تھا۔ یہ عمل اس کی زندگی کا سب سے بڑا ایڈونچر بننے والا تھا۔ وہ اپنی شاہانہ پرسنالٹی کے ساتھ ہوٹل کے بڑے ہال میں داخل ہوا۔ اسے اس طرح کے بلائنڈ سٹیٹ میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، مگر نہ جانے کیوں اپنے دوست کے کہنے پر اس نے ایک بار پھر ٹرائی کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ آج سے پہلے اس کی زندگی میں کوئی عورت نہیں آئی تھی۔ کچھ اس ایڈونچر کا بہت زیادہ اسے شوق بھی تھا۔ اس کے دوست نے اسے آئیڈیا دیا تھا کہ آج کل ایک ایپ بہت زیادہ مشہور ہے، تم اس ایپ کو استعمال کرو اور اس کی مدد سے کسی لڑکی کے ساتھ بلائنڈ ڈیٹ پر چلے جاؤ۔ دراصل یہ ایسی ڈیٹ ہوتی ہے جس میں لڑکا لڑکی نے ایک دوسرے کو نہیں دیکھا ہوتا اور پہلی ملاقات پہ ہی ایک دوسرے کو ملتے ہیں۔ چونکہ یہ پاکستان تھا اس لیے محترم نے محترمہ سے ان کا انسٹاگرام مانگ لیا تھا۔ انہوں نے اپنی پکچر سینڈ کر دی تھی اور یہ الگ بات تھی کہ سونیا محترمہ نے اپنی فیک آئی ڈی اس کو دی تھی۔ اس نے ہال میں جا کر کال ملائی تو نرمین کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے سر اٹھایا تو اپنے سامنے اس دشمن جان کو کھڑا پایا۔ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ میں یہی سوال تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ تمہاری جگہ پر تو اس لڑکی کو ہونا چاہیے تھا۔ نرمین کی سانس اس کی حلق میں اٹک گئی۔ اس نے سونیا کو اپنے ساتھ کال پر لیا تھا۔ سونیا کی حالت بھی اس سے مختلف نہیں تھی۔ ہے میرے اللہ، میں نے تو اس کو اپنی تصویر بھی نہیں بھیجی تھی، پھر اس کے پاس میری تصویر کیسے پہنچی؟ کیا یہ واقعی بہت بڑا آدمی تھا؟ کیا یہ سچ کہہ رہا ہے کہ اس نے میرے بارے میں ساری ڈیٹیلز نکلوا لی ہیں؟ دیکھو، تم میری بات سنو، میں تمہیں سب کچھ سمجھاتی ہوں۔ تم میرے ساتھ فراڈ کر رہی ہو نا؟ تم ہو ہی ایک فراڈی عورت۔ جب میں نے تمہاری شکل کو دیکھا تھا تب بھی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ تم میری بات سننا پسند کرو گے۔ وہ حلق کے بل چیخ پڑی۔ وہ ایک بہت بڑا ہوٹل تھا، وہاں پر کافی مہذب اور سوبر لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور سب لوگوں نے وہاب اور نرمین کی طرف انتہائی غصے سے دیکھا۔ اپنی آواز نیچی کرو، یہ تمہارے چچا کا گھر نہیں ہے۔ تمہیں کیسے پتا کہ میں اپنے چچا کے گھر رہتی ہوں؟ وہاب کا دل کر رہا تھا کہ اپنا ماتھا پیٹ ڈالے۔ ایک تو یہ لڑکی اس کی ہر بات کو ہی سیریس لے لیتی تھی۔ اگر وہ کوئی بات طنزیہ انداز میں کہتا بھی تب بھی لڑکی اس کو سچ مان لیتی تھی۔ نرمین نے بڑی مشکل سے اس کے غصے کو ٹھنڈا کیا اور اسے اپنے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہاب اس کو کینہ توڑ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ بہانے بنانا بند کرو اور مجھے بتا کہ آخر اس سب کے پیچھے کیا چکر ہے۔ دیکھو، میں تمہیں بتا رہی ہوں، میری ایک دوست سے غلطی ہو گئی تھی۔ دراصل وہ اس دن بور ہو رہی تھی تو اس لیے تم سے بات کر لی۔ تمہاری دوست نے مجھ سے پورا 1 مہینہ باتیں کی ہیں میڈم۔ ہاں تو اس میں آپ ہی کی غلطی ہے نا؟ کیا کہا تم نے؟ کچھ بھی نہیں، بس میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اس کا ایک عدد منگیتر ہے۔ وہ اپنے منگیتر سے بہت محبت کرتی ہے اور اس کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزار رہی ہے۔ تو کیا وہ میرے ساتھ ٹائم پاس کر رہی تھی؟ وہاب کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ ارے نہیں نہیں، ٹائم پاس نہیں کر رہی تھی، بلکہ وہ بس تھوڑی سی بور ہو رہی تھی۔ تمہیں اور تمہاری دوست کو نا میں چھوڑوں گا نہیں۔ ارے ایسے کیسے؟ زبردستی ہے کیا؟ اور ہمارے ساتھ زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم جانتی ہو میں کون ہوں؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے خون خوار لہجے میں بولا تھا، میں دی خانز کمپنی کا آنر ہوں۔ ہاں تو کیا ہو گیا؟ تو محترمہ، آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں بہت زیادہ اثر و رسوخ کا مالک ہوں۔ ابھی بھی اگر ایک کال کروں گا نا تو پولیس آپ کو یہاں سے گھسیٹتے ہوئے لے جائے گی۔ اب آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ مجھے چھوتے ہوئے بولی تھی، پہلے تو آپ اپنے کانوں میں نا وہ ایئر بڈس نکالو جس کے ذریعے تم اپنے دوست کے ساتھ رابطے میں ہو۔ اس کا چہرہ حیرت کے مارے لال ہو گیا۔ اس نے اپنے بال پیچھے کیے تھے
اور ایئر بڈ نکال کر ٹیبل پر رکھ دیے۔ ہائے میرے اللہ، یہ بندہ کتنا چلاک ہے۔ سونیا دل ہی دل میں اس کو گالیوں سے نواز رہی تھی۔ اسے اپنی بیچاری دوست پر بہت زیادہ ترس آ رہا تھا جو اس کی وجہ سے پھنس گئی تھی۔ سب سے پہلے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگو، ابھی اور اسی وقت۔ اسے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اس ظالم انسان کے سامنے جوڑنا بہت مشکل کام لگ رہا تھا، لیکن 5 لاکھ کا خیال جب ذہن میں آیا تو جھٹ سے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں آپ سے معافی مانگتی ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، اور وعدہ کرتی ہوں دوبارہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ اپنا موبائل نکالو اور میرا نمبر نوٹ کرو، پھر میرے نمبر پر کال کرو تاکہ مجھے بھی تمہارا نمبر مل جائے۔ آپ کے پاس میرا ہی نمبر ہے؟ میں نے تمہارے ریئل نمبر کی بات کروں، یہ نمبر تمہاری دوست کا ہے۔ کیا تم نے مجھے بیوقوف سمجھا ہے؟ ارے نہیں نہیں، ٹھیک ہے، میں آپ کو دیتی ہوں۔ آپ نے اس کے ہاتھوں سے موبائل چھین لیا۔ میں جب بھی تمہیں کوئی کام کہوں گا تم نے فوراً وہ کام کرنا ہوگا۔ جب بھی تمہیں ملنے کے لیے بلاؤں گا تم فوراً مجھ سے ملنے کے لیے آ جایا کرو گی۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، یہ زیادتی ہے۔ وہاں کے گھورنے پر وہ فوراً سے خاموش ہو گئی تھی۔ ارے معاف کرتے، بس جذباتی ہو کر ادھر ادھر نکل جاتی ہوں۔ اب کی بار اس نے اپنی پلکیں جھکائی ہوئی تھی، اس کی گھنے پلکیں اس کے گالوں پر تھوڑا سا سایہ بنا رہی تھی۔ وہ بہت ہی حسین تھی، اس میں کوئی شک نہیں تھا، اور ابھی ڈنگ کے کپڑوں میں وہ واقعی میں امیر زادی ہی معلوم ہو رہی تھی۔ دونوں نے تھوڑی دیر کے بعد کھانا کھایا تھا۔ اس نے اسے اپنی گاڑی میں بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ کہیں آپ مجھے اغوا تو نہیں کر رہے؟ میرا ٹیسٹ اتنا گندا نہیں ہے، دوبارہ مجھے کبھی اپنی شکل مت دکھانا، ورنہ بدلہ لینے کی خواہش پھر سے جاگ جائے گی۔ اس کو سونیا کے گھر کے سامنے ڈراپ کرنے کے بعد وہ زن سے گاڑی بھگا کر چلا گیا تھا، اور وہ غصے سے کمرے کے اندر داخل ہوئی تھی۔ اس نے اپنی ساری چیزیں بیڈ پر پٹکی اور سونیا کو اس کے بالوں سے پکڑ لیا تھا۔ ہائے میرے اللہ، میں مر گئی، کیا کر رہی ہے؟ پہلے سر میں 2 بال باقی ہیں، اگر یہ بھی چلے گی تو میں گنجی ہو جاؤں گی۔ ارے کیا ہو رہا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے؟ دروازہ کھلتے وہ دونوں ہی سیریس ہو کر بیٹھ گئی۔ ارے جی جی جی، سب ٹھیک ہے، مجھے چلانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ سونے کی ماں نے ان کو کینہ توڑ نظروں سے گھورتے ہوئے کہا، امی جان، اصل میں ہم نے ٹی وی لگایا ہوا تھا اور وہاں پر ایک سین چل رہا تھا۔ ایک ظالم لڑکی اپنی بیسٹ فرینڈ کے بال، نرمین نے اسے ٹوکا مارا اور وہ چپ ہو گئی۔ ٹھیک ہے، چائے تیار ہو گئی ہے، جلدی سے نیچے آ جاؤ۔ تم بھی آ جاؤ نرمین بیٹا، ہمیشہ سے کچھ کھائے بغیر ہی بھاگ جاتی ہو۔ ابھی وہاں سے بھاگنے کا ہی ارادہ رکھتی تھی، اپنے سامنے سونیا سے اپنے موبائل میں اس نے 5 لاکھ کی رقم ٹرانسفر کروائی تھی۔ او تو میری امیر دوست، مجھے سب سے زیادہ ایسی چیزوں ہی خوش ہوتی ہے۔ تم کس قدر مطلبی عورت ہو، تمہیں میرے پیسوں سے محبت ہے اور مجھ سے نہیں؟ سونیا نے ڈرامے لگاتے ہوئے کہا، جس کا نروین پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ آج تمہاری وجہ سے جتنی ذلت میں نے اٹھائی ہے اس کی قیمت تم کسی بھی دنیا میں ادا نہیں کر سکتی ہو میری جان، میری پیاری جان۔ اسی وجہ سے تو میں تم سے محبت کرتی ہوں کیونکہ تم ہمیشہ مجھے بچا لیتی ہو۔ اب میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ دوبارہ کبھی بھی اپنے منگیتر سے دھوکہ نہیں کروں گی۔ اس کو زور سے گالوں سے چومتی باہر کی جانب آ گئی تھی، اور وہ بھی اپنا بیگ اٹھا کر اپنے گھر میں واپس آ گئی تھی۔ اگلے 2 دن اس کے گھر پر ہی گزرے۔ شام کے وقت بچے ٹیوشن پڑھنے کے لیے آتے تھے تو تھوڑی سی مصروفیت ہو جاتی تھی، ورنہ سارا دن وہ ویلی ہی گھومتی رہتی۔ گھر کے کام ہی اتنے زیادہ ہوتے تھے، وہ صبح جلدی فارغ ہو جاتی۔ آج کل وہ اخبار میں نوکریاں بھی تلاش کر رہی تھی، ویب سائٹ پر بھی سرچ کر رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر پرتھ نام کی ایک کمپنی پر پڑی۔ واؤ، نام تو بہت ہی انٹرسٹنگ ہے۔ وہاں پر اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی پوسٹ خالی تھی۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی کافی ہے، بس اللہ کرے کہ نوکری مل جائے۔ اس نے وہ نمبر نوٹ کیا اور دن کے بعد 10 بجے رہے تھے۔ اس نے جلدی سے کال ملائی۔ دوسری طرف سے اسے خوبصورت نسوانی آواز سنائی دی۔ نرمین نے اپنی ساری ڈاکومنٹس آن لائن سبمٹ کروا دیے تھے اور کل ہی اس نے انٹرویو دینے کے لیے جانا تھا۔ واہ یار، ان کی سروس تو بہت تیز ہے، اللہ کرے یہ مجھے رکھ بھی لے۔ ویسے تو انہیں مجھے جیسی قابل لڑکی کو نہیں کھونا چاہیے، لیکن اب اگر ان کی قسمت خراب ہوئی تو کوئی کیا ہی کر سکتا ہے۔ وہ حد سے زیادہ سیلف obsessed تھی۔ وہ 5 لاکھ اسے ملے تھے، اس نے اپنی الماری میں چھپا دیے تھے۔ اس نے اپنے لیے پلان بھی سوچا ہوا تھا کہ اگر اسے یہاں پر جاب نہ ملی تو باہر کے لیے ویزا پر کسی جاب کے لیے اپلائی کرے گی۔ اس کا دبئی جانے کا ارادہ تھا۔ اگلے دن جب وہ تیار ہو کر آفس پہنچی
تو ریسیپشن پر اسے ڈائریکٹ بوس کے آفس میں جانے کو کہا گیا۔ آفس کا دروازہ کھول کر جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی تھی، فائلز اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر زمین پر گر گئی، جبکہ اس کا چہرہ شرم کے مارے لال ہو گیا۔ سامنے وہاب صاحب اپنی کرسی کے ساتھ ٹیگ لگا کر بیٹھے اطمینان سے ان کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو نوٹ کر رہے تھے۔ میں نے تمہیں کیا کہا تھا لڑکی، دوبارہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ وہ اپنے دانت پیستے اس وقت اسے خونخوار لہجے میں بولا تھا، یوں لگتا تھا جیسے اس کی بوٹی الگ کرنے کا ارادہ رکھا۔ مجھے لگتا ہے میں غلط آفس میں آ گئی۔ نہیں، آپ بالکل ٹھیک جگہ پہ آئی ہیں۔ آپ کی فائل میرے سامنے کھلی ہوئی ہے، کافی حد تک آپ کے بارے میں سچ جاننے کا پتہ چل گیا ہے مجھے۔ آئیے بیٹھیے، تشریف رکھیے۔ وہاب نے اسے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ ہچکچاتی ہوئی بیٹھ گئی۔ وہاب نے اس کا بہت ہی مشکل انٹرویو لیا۔ اس نے اس سے ٹیکنیکل سوال کیے۔ وہ واقعی میں حیران رہ گیا تھا، کیونکہ وہ لڑکی معمول کی زندگی میں جس حد تک ڈبو اور کم عقل تھی، پروفیشنل لائف میں وہ اتنی ہی چالاک اور تیز تھی۔ اس کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا تھا۔ چلو، ایک بات تو ماننی ہی پڑے گی کہ نوکری تم نے رشوت دیے بغیر ہی حاصل کی ہے۔ اگر میرے پاس رشوت دینے کے پیسے ہوتے تو میں کبھی ڈگری ہی نہ لیتی۔ اس نے دبی ہوئی آواز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا، مگر محترم کے کان بہت ہی تیز تھے۔ میں تمہیں یہاں جاب کے لیے رکھ رہا ہوں، مگر تمہاری جاب یہ ہے کہ تم آج کے بعد میری پرسنل سیکرٹری بن کر رہو گی۔ میرا شیڈیول وغیرہ تیار کرنا، میٹنگز وغیرہ کے معاملات دیکھنا، یہ سب کچھ تمہارے ذمہ ہوگا۔ مجھے کام چوری بالکل پسند نہیں ہے، اور نہ ہی مجھے دیر سے آنے والے لوگوں کو میں سراہتا ہوں۔ میرا مینیجر تمہیں ساری چیزیں سمجھا دے گا، مگر یہاں تم اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی تنخواہ تمہیں 80,000 ملے گی، لیکن اگر میری پرسنل سیکرٹری بنو گی تو تمہاری تنخواہ 3 لاکھ ہوگی۔ فیصلہ تمہارا اپنا ہے۔ یہ سن کر اس کے لبوں پر ایک دل فریب سے مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس سے پہلے تمہیں ایک پیپر بھی سائن کرنا ہوگا، تاکہ اس کے بعد تم ہماری پرماننٹ امپلائی بن جاؤ۔ اور ہاں، ایک بات اور، 1 سال سے پہلے تم یہ جاب چھوڑ بھی نہیں سکتی ہو۔ اس کی ساری باتیں بہت ہی غور سے سن رہی تھی، لیکن اس کے دماغ میں کچھ بھی نہیں جا رہا تھا۔ اسے صرف اتنا پتا تھا کہ اگر وہ یہاں سے 3 مہینے کام کرے گی تو اسے 9 لاکھ ملیں گے، جس میں سے 1 لاکھ اس کا خرچہ ہوگا، اور باقی کے 8 لاکھ میں 5 لاکھ شامل کر کے 13 لاکھ کی رقم ملا کر وہ باہر فرار ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ تم جاؤ اور مینیجر کو جا کر اس بارے میں ڈیٹیل سے بات کرو۔ وہ اس کا حکم سنتی ہوئی وہاں سے باہر آ گئی تھی۔ اس کا دل چھوٹے بچوں کی طرف خوش ہو رہا تھا۔ یا میرے اللہ، کتنے اچھے ہیں نا۔ راؤنڈ لگانے کے لیے جب وہ وہاب اپنے آفس سے باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ وہ لڑکی اس کے مینیجر کے پاس بیٹھی ہوئی اس کی کسی بات پر مسکرا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر وہاب کا دل زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ اس کو اپنے اندر جیلسی سی محسوس ہو رہی تھی۔ یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ آفس میں آپ کو کوئی کام کرنے کے پیسے ملتے ہیں نا، لطیفے سنانے کے نہیں۔ وہ کچھ زیادہ ہی آفر ہو گیا تھا۔ ان دونوں نے حیرت سے وہاب کے چہرے کی طرف دیکھا، حالانکہ انہوں نے تو ایک دوسرے کو لطیفے سنائے تھے، نہ ہی کوئی فضول بات کی تھی۔ مینیجر نے وہاں موجود ایک لائن غلط پڑی تھی، اسی وجہ سے وہ ہلکا سا مسکرا رہی تھی۔ اسے کیا پتا تھا کہ محترم بوس صاحب ہر کسی پر نظر رکھتے ہیں۔ ان کو کیا ہو گیا؟ تم ان کی باتوں کو نہ سر پر سوار نہ کیا کرو۔ باس کبھی کبھار غصے میں ہوتے ہیں تو اس طرح سے ڈانٹ دیتے ہیں، ورنہ یہ دل کے تو بہت ہی زیادہ اچھے ہیں۔ نرمی نے سوچا کہ وہ مینیجر کے ساتھ مل کر اپنے باس کی برائیاں کرے گی، مگر اس نے تو بات ہی ختم کر دی تھی۔ اگلی صبح وہ 9:01 پر اپنے آفس میں داخل ہوئی تھی۔ 1 منٹ لیٹ ہونے پر وہاب نے اس سے تقریباً 100 کے حساب سے فائلز درست کروائی تھی۔ پھر جب وہ اس کو درست کر کے فارغ ہوئی تو وہاب نے اسے آرڈر دیا کہ اب ان کو ردی میں پھینک دو، یہ میرے لیے بیکار ہے۔ اب اس کا دل کر رہا تھا کہ اپنے بال زور زور سے کھینچنا شروع کر دے۔ اگر یہ فائل اس کے لیے واقعی بیکار تھی تو اس نے اتنی محنت سے کام کیوں کروایا تھا؟ اسے پتا ہوتا کہ بعد میں جا کر یہ سب کچھ ہوگا تو کبھی بھی اس پر اپنا ٹائم ویسٹ نہ کرتی۔ اور اب اس کا دماغ گول گول گھوم رہا تھا۔ وہاب کی روٹین بہت ہی زیادہ عجیب و غریب اور ٹف ثابت ہوئی تھی۔ کبھی کبھار تو ایسا ہوتا تھا کہ اس کے ساتھ میٹنگز اور دیگر فنکشن میں بھی جاتی تھی، لیکن اس سے پہلے وہاب اس پر ایک احسان کرتا تھا کہ اسے اپنے ساتھ شاپنگ مال میں لے جاتا تھا، اور اس ایونٹ کے حساب سے اسے کپڑے، جوتے اور میچنگ جیولری بھی خرید کر دیتا تھا۔ 1 ہفتے کے اندر اندر نرمین کے وارڈروب برانڈز کپڑوں سے بڑھ گئی تھی، اور اس دن بھی اس بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ وہ اور وہاب دونوں لفٹ میں کھڑے تھے کہ اچانک ہی لفٹ رک گئی اور وہ زور زور سے ہلنے لگی۔
نرمین بہت زیادہ ڈر گئی تھی. وہ زور سے وہاب کے سینے سے جا لگی. اس نے وہاب کی شرٹ کو مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں جکڑا ہوا تھا اور ہچکیوں سے رو رہی تھی. وہاب ایک لمحے کے لیے اپنی جگہ پر ساکت ہو گیا اور پھر اگلے لمحے اس نے نرمین کو گود میں اپنے بازو لپیٹ لیے. بہت ہی پیار سے اس نے نرمین کے بالوں میں ہاتھ چلایا تھا. ریلیکس ہو جاؤ, سب ٹھیک ہو جائے گا. نرمین اس کے مزید قریب ہو گئی تھی اور وہ اس کے جسم کی نرماہٹ کو محسوس کر رہا تھا. ایک عجیب سی بے چینی اس کے وجود میں دوڑ گئی تھی. بڑی مشکل سے اس نے نرمین کو خود سے الگ کیا, جس نے ابھی تک خوف سے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھی. شاید وہ اپنے ہوش و حواس میں ہی نہیں تھی. تھوڑی دیر کے بعد جب لفٹ ٹھیک ہوئی تو اس نے جھٹ سے اپنی آنکھیں کھول ڈالی. ابھی اس کا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا. بس نرمین, آپ ٹھیک تو ہیں؟ اس نے نرمین کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو نرمین نے ناگواری سے اس کے ہاتھ جھٹک دیا, جس سے وہاب کو یقین ہو گیا کہ تھوڑی دیر پہلے ان دونوں کے درمیان جو کچھ بھی ہو وہ غیر ارادی طور پر ہوا تھا. اس نے اپنے لب بیچ لیے. نرمین کے پاس آنے پر اس نے ایک جذبات میں جو تبدیلی محسوس کی تھی, آج سے پہلے اسے ایسا کبھی بھی محسوس نہیں ہوا تھا. نرمین کے آنے کے بعد اس کی لائف میں بہت حد تک چینج آ گیا تھا. اس کی پیورٹیز بھی ڈیفرنٹ ہو گئی تھی. پہلے وہ ہر وقت سڑیل سا چہرہ بنا کر گھومتا تھا, لیکن اب وہ ہنسی مذاق بھی کرنے لگا تھا. وہ لڑکیوں سے دل کے بے حد قریب لگنے لگا تھا. اس رات وہ نرمین کو اس کے گھر میں ڈراپ کرنے کے لیے گیا تھا اور اس وقت تک اپنی گاڑی وہاں سے لے کر نہیں جاتا تھا جب تک نرمین گھر کے اندر انٹر نہیں ہو جاتی تھی. نرمین نے دیکھا کہ گھر پر تالا لگا ہوا تھا. اس نے محلے کے لوگوں سے پتا کیا تو وارن حیرانی سے بولی, ارے تجھے پتا نہیں, تیری چچی نے سعودیہ چلی گئی ہے. انہوں نے مجھے ایک بیگ دیا تھا اور مجھے کہا تھا کہ وہ بیگ میں تمہارے حوالے کر دوں. اس میں تمہاری ساری ضرورت کی چیزیں موجود ہیں. اور ہاں, کسی 5 لاکھ کی بھی بات کر رہی تھی. انہوں نے کہا کہ میں نے ساری زندگی تجھ پر لگا دی اور اگر میں یہ 5 لاکھ اپنے پاس رکھ لوں تو وہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, مگر اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں میں جانتی. تو ان سے کال کر کے پوچھ لینا, یہ بیگ اپنے ساتھ لے جا. وہاب حیرت سے اسے محلے کی عورت سے بات کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ گھر کے اندر کیوں نہیں جا رہی. جو وہ بیگ کو گھسیٹتی خالی نظروں سے سڑک کی طرف گھورتی ہوئی آگے بڑھنے لگی. وہاب نے بھی اپنی گاڑی اس کے ساتھ ہی آگے بڑھا دی. نرمین کو کسی چیز کا کوئی ہوش نہیں تھا. اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے. اچانک ہی وہ گھٹنوں کے بل زمین پر گری اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. میری عورت میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ میں نے اپنے خواب پورے کرنے تھے, میں نے بہت سے کام کرنے تھے. وہ کیسے مجھ سے اتنے زیادہ پیسے چھین سکتی ہے؟ اس کا وجود ہچکیوں کے زد میں تھا اور اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ دہاڑی مار مار کر رونا شروع کر دے. وہاب نے جب اسے اس حالت میں دیکھا تو اسے لگا کسی نے اس کے دل پہ خنجر چلا دیا. وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا. دور ہو جاؤ, تم یہاں سے چلے جاؤ. تم سب لوگ مطلبی ہو. تم سب لوگ آخر میں مجھے چھوڑ دو گے. میں پھر اکیلی ہو جاؤں گی, بالکل اسی طرح جس طرح میں آج اکیلی ہو گئی ہوں. تم اکیلی نہیں ہو, میں تمہارے ساتھ ہوں. وہاب نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی تھی تو اس کے ہاتھ پر اپنا سر رکھ کر پھر سے رونے لگی تھی اور اس کے گرتے ہوئے گرم آنسو کو محسوس کرتا تڑپ اٹھا تھا. اگلے لمحے اس نے نرمین کا سر اپنے سینے سے لگا لیا تھا اور نرمین نے اس کی شرٹ کو مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیا تھا اور وہ دوسری بار اس کے قریب آ رہی تھی. اس کے آنسو اب وہاب کی شرٹ اس کے سینے کو بھگو رہے تھے. تھوڑی ہی دیر میں وہ اس کے بازو پر لہرا گئی تھی. وہاب نے اپنا موبائل نکالا اور اپنے خاص آدمی کو کال ملائی. نرمین بی بی جی کے بارے میں سب پتہ لگا لو اور یہ بھی پتہ لگاؤ کہ آخر آج کے دن یہاں پر کیا واقعہ پیش آیا ہے اور ان کی چچی ان کو چھوڑ کر کہاں چلی گئی ہے. وہ میرے پیسے تھے, ان پر میرا حق تھا. وہ بے ہوشی میں ہی بولے جا رہی تھی. وہاب نے اپنے کان اس کے ہونٹوں کے قریب کیے تو اس کے الفاظ سن کر مزید بے چین ہو گیا. وہ ایک یتیم کا حق کیسے کھا سکتی تھی؟ میں نے ساری زندگی ان کو پیسے دیے, ساری زندگی ان کو کھلاتی رہی, اپنے لیے کبھی بھی جوڑا تک نہیں رکھا. اور اب جب میں اپنے لیے جوڑے کا فیصلہ کیا ہے تو وہ کیسے یہ سب چھین سکتی ہیں؟ مجھے اپنی دوست سے وہ لینے ہی نہیں چاہیے تھے. یہ کہہ کر وہ پھر سے خاموش ہو گئی. وہاب نے اسے اپنے بازو میں اٹھایا اور اسے احتیاط سے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹایا. پھر اس کا بیگ اٹھا کر ڈگی میں رکھنے لگا. اس کا رخ ہسپتال کی طرف تھا. اسے شہر کے سب سے بڑے ہسپتال میں لے گیا تھا. جب وہ ہوش میں آئے تب وہ چپ چاپ تھی اور خالی نظروں سے دیوار کی جانب دیکھ رہی تھی. میں اب کہاں پر جاؤں گی؟ میرے ساتھ چلی جاؤ نا.
میں خالہ جان کو کال کرتی ہوں۔ آپ کی بات کو نظر انداز کرتے اس نے خالہ سے بات کرنے کے بارے میں سوچا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں سے آنے کی، جا کر اپنا بندوبست کرو۔ میری مانو تو کسی ہاسٹل میں رہ لو۔ پہلے تمہاری وجہ سے میری بیٹی بہت بڑا نقصان ہو گیا۔ تم اس کی سکوٹی توڑی اور پھر اس کی سکوٹی کو ایسی نظر لگی کہ وہ کھٹارا بن گئی۔ اس کی خالہ جان جھوٹ پہ جھوٹ بول رہی تھی، کیونکہ کچھ دن پہلے اس نے اپنی کزن کی سکوٹی پر اسے جاتے دیکھا تھا، اور سکوٹی کی حالت خراب نہیں ہوئی تھی بلکہ وہ تو ریپیئر ہو چکی تھی۔ خالہ جان، میں آپ کو پیسے، ارے اپنے پیسے اپنے پاس رکھو، بلکہ میں ایسا کرتی ہوں کہ میں تمہیں 1 مہینے کا کرایہ بھی بھجوا دیتی ہوں۔ تم بس ہماری زندگیوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جاؤ۔ تم جیسی لڑکی کو ہم اپنے پاس رکھنے کا رسک نہیں لے سکتے۔ وہ ان سے پوچھنا چاہتی تھی کہ مجھ جیسی لڑکی سے آپ کی کیا مراد ہے؟ تم میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ نہیں، میں ایسا نہیں کروں گی۔ میں آپ کے ساتھ کیسے جا سکتی ہوں؟ فکر مت کرو، وہاں میری دادی جان بھی موجود ہے، وہ تمہارا بہت خیال رکھیں گی۔ آپ انہیں کیا کہہ کر میرا تعارف کروائیں گے؟ اور اگر آفس والوں کو پتہ چل گیا تو وہ بہت بڑا تماشا لگائیں گے۔ ہمیشہ آپ کی کزن بھی تو آپ کے آفس میں ہی کام کرتی ہے نا، مجھ سے بہت نفرت کرتی ہے۔ پتہ نہیں اسے مجھ سے کیا مسئلہ ہے۔ اگر اسے اس چیز کے بارے میں پتہ چلا، تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آپ نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھی، اس کے لمس کو محسوس کرتے وہ اندر تک لرز اٹھی تھی۔ میں ڈاکٹر سے سارے بل کلیئر کرتا ہوں، پھر تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ اب میں کوئی بھی بہانہ نہیں سنوں گا۔ میں تمہارا باس ہوں اور تمہیں چاہیے کہ تم میری بات مانو۔ وہ اس قدر تھکی ہوئی تھی، اس قدر دل برداشت ہو چکی تھی کہ اس کا کسی بھی بحث کرنے کا کوئی ارادہ ہی نہیں تھا۔ جب وہ وہاں سے گیا تو وہ کافی دیر تک اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کے بیٹھی رہی، اور پھر اس نے بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ آپ کی دادی بہت ہی اچھی اور نیک عورت تھی۔ وہ آپ نے اپنی دادی سے اس کا تعارف اپنی کولیگ کہہ کر کروایا تھا۔ اس کی دادی نے کچھ تیڑی سے اس کا استقبال کیا، جس سے اس کو اندازہ ہوا تھا کہ دادی جان کافی زیادہ اوپن مائنڈڈ ہے۔ کہیں نہ کہیں اس کے دل میں یہ شک بھی پیدا ہو گیا تھا کہ نہ جانے مجھ سے پہلے کتنی لڑکیوں کو اس حویلی میں لایا ہوگا، نہ جانے کتنیوں کی مدد کی ہوگی۔ کھانے کی ٹیبل پر بھی بیٹھی وہ اس کو کینہ تو نظروں سے گھور رہی تھی۔ اس کی نظروں کی تپش کو محسوس کرتا دل فریب انداز میں مسکرا دیا تھا۔ اس کو لگا تھا کہ دادی جان روز اسے یہاں سے جانے کے بارے میں پوچھیں گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تو اسے وہاں رہتے ہوئے تقریباً 14 دن گزر چکے تھے۔ دادی جان سے اس کی اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی، لیکن ان 14 دنوں میں پہلی بار میشا دادی سے ملنے کے لیے جب حویلی آئی تو اس نے وہاں پر نرمین کو کمرے سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا۔ وہ اس وقت نائٹ ڈریس میں ملبوس تھی۔ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ میشا نے اس کو گھورتے ہوئے کہا۔ ارے تم اس کو جانتی ہو؟ یہ وہاب کی کولیگ ہے۔ اس کے ماما بابا لندن میں سیٹل ہیں۔ یہ وہاب کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے۔ جب تک اس کے ماما بابا یہاں پر نہیں آ جاتے تب تک یہ ہمارے ساتھ ہی رہے گی۔ ارے مجھے تو کچھ اور ہی بتایا گیا تھا۔ میشا کی آنکھوں میں شرارت سی چمکنے لگی تھی۔ شاید میں نے مس انڈرسٹینڈ کر لیا۔ فی الحال اس نے اپنی زبان بند کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ وہ اکیلے میں دادی جان کو بھڑکانے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ دوسری طرف نرمین بہت زیادہ شرمندہ ہو چکی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ بعد میں اس نے میشا سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ اگلے دن جب وہ آفس گئی تو سب لوگ عجیب و غریب انداز میں اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اور یہ وہی لڑکی تھی نا جو سیکرٹری بننے کے لیے صاحب کے ساتھ سوئی تھی۔ اور توبہ، کس طرح کی عجیب و غریب لڑکی یہاں پر موجود ہے، عزت کا تو کوئی خیال ہی نہیں ہے۔ یہ سن کر نرمین کو لگا کہ اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی ہے۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ نہ جانے اسے اس طرح کی کتنی باتیں سننی تھی۔ جب وہ اپنے باس کے کمرے کے اندر داخل ہوئی تب تک اس کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ وہ پھٹ پڑی تھی۔ یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ آپ کی وجہ سے لوگ میرے کردار پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ ہر کوئی میری ذات کے بارے میں باتیں کر رہا ہے۔ میری ذات ان لوگوں کے سامنے ایک سوالیہ نشان بن کے رہ گئی ہے۔ وہابوں کو اس کے چیخنے چلانے پر کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اسے تو نرمین کے آنسو تکلیف پہنچا رہے تھے۔ آپ کی وجہ سے سب لوگ میرے کردار کشی کر رہے ہیں۔ وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں نے سیکرٹری بننے کے لیے میں آپ کے ساتھ سوئی، تو میرے ساتھ چلو۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھسیٹتا باہر لے کر آیا۔ مس نرمین میری بیوی ہے، میں ان سے نکاح کر چکا ہوں اور بہت جلد ہم لوگوں کی دھوم دھام سے شادی ہو جائے گی۔ اب اگر آپ میں سے کسی نے بھی میری بیوی کی ذات کے بارے میں ایک حرف بھی کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔
آپ لوگوں کی زبانوں میں گدی سے کھینچ نکالوں گا اور آپ کے ساتھ وہ حشر کروں گا کہ دوبارہ کسی سے بھی نظریں ملانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ صاحب جی، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، ہمیں تو مس میشا نے سب ورکر اور امپلائی کو اپنی نوکری کی فکر ہو گئی تھی، اس لیے انہوں نے یک زبان ہو کر سارا الزام میشا کے اوپر لگا دیا تھا۔ میں ان کو جاب سے ٹرمینیٹ کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے آفس کا ڈیکورم خراب کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ سب لوگوں کے سامنے اپنی کزن کو جاب سے وہ نکال دیا تھا اس نے، اور جب وہ اسے لے کر شام کے وقت حویلی میں داخل ہوا تو دادی جان بھی بہت غصے میں تھی، نرمین بھی شرمندہ تھی۔ وہ ابھی تک اسے نگاہیں نہیں ملا پا رہی تھی۔ آخر اسے یہ سب کچھ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا اس نے یہ حقیقت میں کہا تھا یا پھر وہ مذاق کر رہا تھا؟ اب اس طرح کے سوالات اس کے اوپر اسے پریشان کر رہے تھے، مگر اس سے پوچھنے کی ہمت بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ کیا تم لوگ مجھے اتنے عرصے سے بے وقوف بنا رہے تھے؟ حویلی میں پہنچتے ہی دادی جان نے اسے پہلا سوال یہی کیا۔ وہ چپ ہو گئی۔ دادی جان، اصل میں وہ آپ نے کچھ کہنا چاہا تو دادی نے اس کے چہرے پر ہلکا سا تھپڑ لگایا، مگر آواز ہلکی اونچی تھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم مجھے دھوکہ دے سکتے ہو۔ میں نے آپ کو کوئی دھوکہ نہیں دیا، میں بس ایک اچھے وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ میں اس لڑکی سے محبت کرتا ہوں اور اسے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میری اتنی پیاری بچے تمہارے قابل نہیں ہے، پہلے تم اس کے قابل تو بنو، پھر اس کا رشتہ مجھ سے آ کر مانگنا۔ یہ کہہ کر انہوں نے نرمین کو اپنے سینے سے لپٹا لیا اور نرمین کو لگا کہ اس دھکے دے کر اسے حویلی سے باہر نکالیں گی، مگر رشیدہ بیگم کو وہ چھوٹی سی لڑکی اپنے دل کے بے حد قریب لگی تھی۔ اس میں انہیں اپنی بیٹی کی جھلک نظر آتی تھی۔ ان کی اپنی بیٹی کا 16 سال کی عمر میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ ان کے بیٹے بھی نرمین کی طرح ہی بھولی سی شرارتی سی تھی۔ یہ ناانصافی دادا جان آپ نہ ہی کرے تو بہتر ہے، ساتھ ہی پارٹی بدل لی ہے آپ نے، بلکہ آپ نے تو مجھے مارا بھی ہے، وہ بھی اس لڑکی کی وجہ سے۔ تمہیں مار تمہاری اپنی کرتوتوں کی وجہ سے پڑی ہے۔ اگر تم واقعی سے محبت کرتے تھے تو تمہیں پہلے ہی اس سے نکاح کر لینا چاہیے تھا۔ اتنا عرصہ تم نے مجھے انتظار کروایا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس اپنے کمرے میں واپس آ گئی تھی۔ آرمین نے آفس جانا بھی اب چھوڑ دیا تھا کیونکہ اس کا دل اب ٹوٹ چکا تھا۔ اس نے دادی جان سے امریکہ جانے کے لیے فیور مانگتے ہوئے کہا تھا تو دادی جان نے انکار کر دیا تھا۔ نہیں، اب تمہاری شادی ہوگی اور تم اس گھر کی بہو بنو گی۔ یہ پڑھائی چھوڑ دو اور اپنی ازواجی زندگی کی طرف توجہ دو۔ مگر دادی جان، اگر مگر کچھ بھی نہیں ہے، وہ ایک بہت بڑے بزنس مین ہے اور میں ایک معمولی سی لڑکی، تو اس سے کئی گنا بہتر ہو۔ تم ایک قیمتی ہو، مجھے یقین ہے جب تم میرے بیٹے کی زندگی میں شامل ہوگی تو ان کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دو گی۔ اس کے ماما بابا کا انتقال بہت چھوٹی عمر میں ہو گیا تھا، میں نے اس کو سنبھالا تھا۔ وہ باہر سے جتنا مضبوط نظر آتا ہے نا، اندر سے اتنا مضبوط نہیں ہے۔ اس کا دل بھی ایک چھوٹے بچے کی طرح ہے، اسے بھی پیار اور محبت کی ضرورت ہے، اور وہ سچی محبت اور پیار صرف تم ہی اسے دے سکتی ہو۔ ان دونوں کی بہت دھوم دھام سے شادی ہوئی تھی اور وہ عروسی جوڑا پہنے کمرے میں بیٹھی تھی، اس دشمن جان کا انتظار کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ مضبوط قدم اٹھاتا کمرے کے اندر داخل ہوا۔ وہ خود میں سمٹنے لگی تھی، اس کا دل بھی اب زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ آج ان دونوں کے درمیان رشتہ تبدیل ہو چکا تھا۔ ان کے پاس وہ بیٹھ کے اور اس کا ہاتھ نرمی سے اپنے ہاتھوں میں لیا، اس کے ہاتھوں میں پیار سے بہت ساری، اور پھر اس کا گھونگھٹ اٹھایا اور کہا، ماشاءاللہ، میں قربان۔ محترمہ کی پلکیں شرم کے مارے لرزنے لگی، مگر جو دل میں وسوسے تھے اس کی وجہ سے وہ تھوڑی سی پریشان تھی۔ آپ نے یہ شادی دباؤ میں آ کر تو نہیں کی نا؟ اس نے گھبرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ میں یہی باتیں تمہیں کلیئر کرنا چاہتا ہوں، یہ شادی میں نے کسی دباؤ میں آ کر نہیں کی ہے، بلکہ اس وجہ سے کی ہے کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی۔ اور تم جاننا پسند کرو گی کہ مجھے تم سے کب محبت ہوئی؟ جب تم نے اس روز ہیلمٹ میرے سر پر مارا تھا، اس دن وہ اتنی بوکھلائی ہوئی تھی کہ اس نے وہ ہاتھ چہرے کی طرف رکھا ہی نہیں تھا۔ دوسری بار مجھے تم سے محبت تب ہوئی جب تم نے میرے اوپر سموسے کی چٹنی پھینکی تھی، اور تیسری بار اس وقت ہوئی جب تم لفٹ میں میرے قریب آئی تھی اور تم نے مجھ سے پناہ تلاش کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ حیرت سے آنکھیں پڑے عجیب و غریب انسان کو دیکھ رہی تھی۔ اس طرح کے موقع پر آپ کو دوسروں سے نفرت ہوتی ہے۔ وہ پہلی لڑکی تھی جو میری دولت، میری گاڑی اور میری پرسنالٹی سے مروب نہیں ہوئی تھی، اور اس چیز نے مجھے متاثر کیا۔ میں ہمیشہ سے ایک ایسی عورت کی تلاش میں تھا جس کا اپنا ایک سٹینڈرڈ ہو، اور تم واقعی میں
ہائی اسٹینڈرڈ والی لڑکی تھی جس کو حاصل کر کے میں بے حد خوش ہوں، اور اپنے رب کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے۔ اس کی باتیں سن کر وہ دھیمے سے انداز میں مسکراتی تھی، اس کی اجازت دیتا اس کے قریب کیا اور اگلے پل اس کے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لے چکا تھا اور قطرہ قطرہ اس کو پینے لگا تھا۔ اس نے شرم اور حیا کی وجہ سے مضبوطی سے وہاب کی شرٹ کو اپنی مضبوط مٹھیوں میں جکڑا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی یہی چیز وہاب کو مزید جوش دلاتی ہے۔ جب بھی وہ اسے ایسی کوئی حرکت کرتی تھی، وہاب کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو جاتی تھی، اور اب بھی یہی جنونیت کی ساری حدیں پار کرنے کا وہ ارادہ رکھتا تھا۔ جیسے جیسے رات سرکتی جا رہی تھی، وہ دونوں ایک دوسرے میں ڈوبتے چلے جا رہے تھے۔